بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، جس کے پورا کرنے کے لیے وہ بہت سی کوششیں کرتا ہے، بہت سی محنت کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی باکمال عمل ہے جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کی لاکھوں خواہشات ہیں، لاکھوں حاجات ہیں، ان کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ شکریہ۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ راز و نیاز کیے جاتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس کو اللہ کی ذات عالی نے تمام دنوں پر فوقیت و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ باقی دنوں کی بنسبت یہ دن باقی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن میں جو عبادت ہم کریں گے، جو اللہ کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھیں گے، جو اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، اپنے رب کے سامنے اپنی نیاز جبین کو جھکائیں گے، اپنے رب سے جب اپنے دل کی باتیں شیئر کریں گے، اس کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، تو میرا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائیں گے، اور ہماری جو آرزوئیں، جو تمنائیں، جو امیدیں، جو حاجات، جو ضروریات ہیں، میرا اللہ وہ بھی پورا فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے بڑا خوش ہوتا ہوں، اور جب میں اس سے خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جب ابن آدم مجھ سے نہیں مانگتا، بالکل بھی نہیں مانگتا، کوئی دعا نہیں کرتا، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھ سے نعمتوں کی زیادتی کے بارے میں کوئی دعا نہیں مانگتا، میرا اللہ کہتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ مانگے وہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن اللہ کی ذات عالی سے بہت کچھ مانگیں، جو دل میں آتا ہے وہ مانگیں۔ اللہ کی ذات عالی سے کبھی چھوٹی چیز نہ مانگیں، بڑی سے بڑی چیز اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری مخلوقات کو جی بھر کے، پیٹ بھر کے جو جو ان کی تمنائیں ہیں میں سب کچھ ان کو عطا کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ جتنا سمندر میں سوئی کو ڈالنے سے وہ جو پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے، میرے خزانے میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، رو رو کے مانگیں، اور اتنا مانگیں اور اس قدر مانگیں اور اس لجاجت کے ساتھ مانگیں کہ ہمارا دل ہمیں کہہ رہا ہو کہ جو تو نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی خاص دن ہے۔ آپ کے کوئی بھی کام رکا ہوا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، گھریلو مسئلے مسائل ہیں، یا جاب کے مسئلے مسائل ہیں، کاروبار کے مسئلے مسائل ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے سامنے یہ سارے مسئلے رکھیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے سارے مسئلے پورے فرمائے گا۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے اللہ کی ذات عالی سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، اپنے ضروریات کو پورا کروانے کا۔ جو ہم جائز حاجت چاہتے ہیں ہماری پوری نہیں ہو رہی، وہ آج پوری ہو جائے تو وہ ہم نے اللہ کے سامنے رکھنے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام بہت ضروری ہیں آپ کے لیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، قبول ہوگا۔ جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وضو کر لینا ہے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے مخصوص ایام میں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ وضو نہ بھی کریں تو خیر ہے، بہرحال وظیفہ پڑھ لیں جو ترتیب ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وضو کرنا ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے عمل سے پہلے صدقہ ضرور دے لینا ہے۔ صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب صدقہ کسی بھی چیز کا ہے، بھلے آپ پیسے دے دیں، بھلے آپ کسی کو کھانے پینے والی چیز دے دیں، یا بھلے آپ اپنے گھر میں سے کوئی بھی چیز، چاول، گندم اور جناب دال ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اپنے گھر سے اٹھا کے باہر اپنے چھت پہ یا گارڈن وغیرہ میں پھینک دیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو آپ کی طرف سے آپ کے عمل کا یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بڑی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی اہمیت اس کی یہ ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ سیدھا حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے حضور میں وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار پڑھیں گے، ہمارا نام بھی پکارا جائے گا اور ہماری طرف سے ہدیہ تبریک بھی حضور کی ذات عالی کو پیش کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک عمل سے پہلے آپ 3 بار، 9 بار، 7 بار، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد جمعۃ المبارک کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح۔ وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اتنی وزنی دعا، اتنی طاقتور دعا کہ جو حضرت ابراہیم نے مانگی، جو حضرت ام عائشہ صدیقہ نے مانگی، جو ابو بکر صدیق نے مانگی، اور ان سے بڑھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ یہ وظیفہ پڑھا میدان بدر میں، اللہ نے خود اپنے نبی کی کافروں کے مقابلے میں مدد فرمائی۔ تو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ دعا کریں، اس سے مانگیں، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ جی تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ مفتی صاحب نے ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ ایک قرآنی دعا ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔